کہ عمر صاحب نے جو منسٹرز بنائے ہیں وہ نا تجربہ کار منسٹرز ہیں، ان میں کوئی تجربہ نہیں ہے. چوک میں 1 بجے تک کھلا رہنا کیا یہ امن نہیں ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈسپیچ اور میں ہوں آپ کے ساتھ رفائدہ منظور. بات ذرا ہم کریں گے ابھی کرنٹ گورنمنٹ کی. لگاتار ان کے وعدے اور وہ وعدے جس طریقے سے لوگوں کی نظروں میں کھوکھلے نکلتے جا رہے ہیں یہ دیکھنے کا کام ہے. کیونکہ جس طریقے سے عمر عبداللہ کے الیکشن سے پہلے بیان بازی آئی اور الیکشنز کے بعد وہ ایک دم سے مکر گئے. انہی سارے مدوں پر بات کریں گے اور آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ملک یعقوب، سینئر لیڈر بھارتیہ جنتا پارٹی اور فارمر چیئرمین میونسپل کارپوریشن پامپور. ان سے ہم بات کریں گے اور مزید جانیں گے کہ وہ اس سرکار کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں. آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شکریہ، تھینک یو. سیدھے سوال پر آتے ہیں. جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی نیشنل کانفرنس کی حکومت اور جس طریقے سے الیکشن سے پہلے وعدے اور جس طریقے سے وہ سوال دیتے تھے لوگوں کو کہ انہیں چنا جائے، انہیں مینڈیٹ دیا جائے، اور ابھی جیسے ہی وہ اپنی کرسی پر آ گئے اور اپنے وعدوں سے مکر گئے. انہوں نے بجلی دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ مارچ میں ہو جائے گا. راشن دینے کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے جابز دینے کے وعدے کیے تھے، ابھی تک وہ ان پر چپی سادے ہوئے ہیں. بے شک کہ ابھی انہیں زیادہ وقت نہیں ہوا سرکار میں، لیکن جس طریقے سے انہیں کام کرنا چاہیے کافی سلو جا رہے. کس نظریے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، عمر عبداللہ صاحب کو جو انہوں نے مینیفیسٹو دیا ہے لوگوں کے سامنے، اس مینیفیسٹو کے اوپر لوگوں نے اس کو بہمت دی ہے، بالکل اس کو جتایا ہے، سرکار بنائی ہے اور عمر صاحب چیف منسٹر بنے جموں کشمیر کے. لیکن عمر صاحب نے جو وعدے کیے اپنے مینیفیسٹو میں، چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو، وہ بے روزگاری کا مسئلہ ہو، وہ راشن کا ہو، یا گیس سلنڈرز کا مسئلہ ہو، یا وہ بجلی یا باقی جتنے مسائل ہیں لوگوں کے، اس پر عمر صاحب کو کھرا اترنا چاہیے، کیونکہ لوگوں نے ان کو سپورٹ دیا ہے، مینڈیٹ دیا لوگوں نے. باقی پارٹی کو بے شک لوگوں نے نکارا ہے، لیکن عمر صاحب پر زیادہ ہی وشواس کیا ہے جموں کشمیر کے لوگوں نے. تو مجھے لگتا ہے کہ عمر صاحب کو کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو کام کرنا چاہیے، لوگوں کے ہت میں کرنا چاہیے. کیونکہ جہاں تک بے روزگاری کا سوال ہے، آپ نے اچھا سوال پوچھا. ہمارے جموں کشمیر میں اس وقت 20 لاکھ بچے جو پڑھے لکھے ہیں جو بے روزگار ہیں، کوئی روزگار نہیں ہے ان کے پاس. میں نے ایسے بھی بچے بھی دیکھے ہیں جو پٹری پر وہ سامان بیچتے ہیں، ایم اے بی آر لڑکے گریجویشن کر کے، وہ مطلب وہ چھوٹا موٹا وہ روڈز پر وہ بیچ رہے ہیں سامان. لیکن جابس کی نیڈ ہے، لیکن ٹھیک ہے، سبوں کو جاب بھی نہیں مل سکتا ہے. لوگوں کو چاہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے یونٹس ڈالیں، بینک کی طرف راغب ہو جائیں، کیونکہ سبوں کو پاسبل نہیں ہے جاب بھی دینا. لیکن جتنا ہو سکے عمر صاحب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو وعدے اس نے کیے لوگوں کے لیے وہ پورے کرنے چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس نے کہیں نہ کہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کو مات دے رکھی ہے اور اس باری انہوں نے اس میدان میں آ کے جیت حاصل کر لی؟ دیکھیے، مات تو کیا، بھارتیہ جنتا پارٹی ورلڈ کی سب سے بڑی پارٹی ہے، دیش کی سب سے بڑی پارٹی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کوئی مات نہیں دے سکتا ہے. اور وہ بھی کشمیر سے تو ابھی باہر ہے. جبکہ ہم نریندر مودی جی پرائم منسٹر ہیں ہمارے دیش کے، اس کو کون مات دے سکتا ہے؟ خاص طور پہ ہم کشمیر کی بات کریں. کشمیر کی بات کریں کہ کشمیر میں ہم نے چند کینڈیڈیٹس ہم نے اٹھائے ہیں اس اسمبلی الیکشن میں، لیکن ہم نے تو سویکار کیا نا، اپنی ہار جو سویکار کی نا بھارتیہ جنتا پارٹی نے کشمیر میں. عمر صاحب کو لوگوں نے سپورٹ کیا ہے، اس کو مینڈیٹ ملا ہے. ٹھیک ہے، ہم ہارے ضرور جموں کشمیر میں، لیکن ہم نے بھی تب بھی ہم نے 29 سیٹس لی ہیں جموں سے. لیکن سرکار میٹر تو کشمیر رکھتا ہے. نہیں، میٹر ٹھیک ہے. اب کشمیر میں کچھ اگر ہماری خامیاں رہی ہیں تو پارٹی ان خامیوں کو ضرور دور کرے گی. ابھی جو بے روزگاری پچھلی سرکاروں کی وجہ سے رہی ہے جموں کشمیر میں، وہ تب سے سرکار مطلب ہماری نہیں آئی نا. دیکھو، جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار نہیں تھی، کیونکہ یہاں ایل جی گورنمنٹ تھی. کیونکہ ایل جی گورنمنٹ میں بھی لاکھوں جو پوسٹ تھے ان کو فل اپ کیا گیا، چاہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں. تو شاید آپ کے پاس ان آنکڑے نہیں ہیں، لیکن بہت سارے پوسٹ فل اپ کیے گئے ہیں، بہت سارے نوجوانوں کو روزگار ملا ہے. لیکن جہاں تک سوال ہے، ابھی بہت بے روزگاری ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ بے روزگاری بہت ہے جموں کشمیر میں. کشمیر کے جو ہمارے حالات رہے یہاں پہ جموں کشمیر میں، جو ملٹنسی پچھلے 35 سال سے خراب رہے ہیں، اور یا بے روزگاری تھی،
یا کسی وجہ سے کیسے رہے، لیکن حالات خراب ہی رہے ہیں اوور آل. لیکن مودی جی کو یہ شرے ضرور جاتا ہے، کیونکہ مودی جی کو یہ ہمیں بینیفٹ اس کا دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جس طرح کشمیر کو سنبھالا، جس طرح مودی جی نے اور گृہ منتری نے کشمیر کے حالات سدھارے. یہاں روز کیلنڈر ہوا کرتے تھے حریت کانفرنس کی طرف سے، کہ یہ پتہ نہیں تھا اب ہم گھر سے نکلیں گے واپس آئیں گے نہیں آئیں گے. گرنیٹ مارتے تھے، پتھر بازی ہوتی تھی یہاں پہ، اور ملیٹنسی پیک پر تھی. آج دیکھو، آج پیس ہے، امن ہے. آج بچے بھی سکول جا رہے ہیں، آج سکول بند نہیں ہے. آج روزگار بھی چل رہا ہے، چھوٹا موٹا اسے دکانداروں کا روزگار تو چل رہا ہے نا. لیکن یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گی، جس چیز کو آپ امن بولتے ہیں، لوگ بات کرنے سے ڈرتے ہیں. لوگوں سے اگر بجلی پانی کے لیے ان کے حق کے لیے ان کو مانگنا ہوتا ہے، وہ اس پر بات نہیں کر پاتے. آپ امن کس کو کہیں گے بھائی؟ آج آپ کی زبان بھی جو ہے آج بول رہی ہے، یہ امن نہیں ہے. آپ کو کسی نے آپ پر گورنمنٹ نے بین نہیں لگائی ہے، آپ کو گورنمنٹ نے کوئی بین نہیں لگائی کہ آپ مت بولیے. میں گراؤنڈ لیول کا ایک چھوٹا کاری کرتا ہی صحیح، لیکن میں بھی گراؤنڈ لیول کا آدمی ہوں. میں بھی گراؤنڈ لیول پر دیکھتا ہوں، اور آپ دیکھتے کروڑوں جو پریٹک جو آئے ہیں، سیاح جو مطلب سیر کرنے لوگ آتے ہیں باہر سے، لاکھوں میں آئے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ رہا ہے یہاں پہ جموں کشمیر کا. خاص عام لوگوں کی بات ہم کر میں رہے وہی ہیں. کہہ رہا ہوں، عام لوگ کی بات کریں. وہ بھی کون لوگ ہیں؟ وہ بھی عام ہی ہوتے ہیں. جہاں تک جموں کشمیر کا سوال ہے، آج کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی کیلنڈر نہیں ہے، کوئی پتھر بازی نہیں ہے، ملٹنسی نہیں ہے. آج ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. آج آپ دیکھتے کہ آپ لال چوک میں 12 بجے 1 بجے آپ وہاں نہیں ہوتے ہیں کیا؟ وہاں 1 بجے رات تک آپ گھنٹہ گھر کے پاس پروگرام کرتے ہیں، لوگ انجوائے کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں. آپ دیکھا، خود دیکھا. اب ہم تو اکثر سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں، وہاں پروگرامز ہوتے ہیں رات کو بھی. اس کا یہ لال چوک میں 1 بجے تک کھلا رہنا، کہ یہ امن نہیں ہے؟ آج آپ کہیں بھی جاتے ہیں، کہیں بھی کوئی روکتا نہیں ہے. آپ کوئی پولیس آرمی کی طرف سے مطلب آپ کو روکا، آپ کو پریشان نہیں کیا جا رہا. جی، آپ کو مطلب کریک ڈاؤن نہیں ہوتا ہے کسی گاؤں میں یا کہیں ٹاؤن میں یا اور کہیں بھی. اس کا مقصد یہ ہے کہ حالات سدھر گئے ہیں. تو آپ یہ اس کا کریڈٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کو بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہ کریڈٹ جاتا ہے. یہ نریندر مودی بھائی، اور یہ کریڈٹ امت شاہ جی کو جاتا ہے، گृہ منتری جو ہمارے دیش کے ہیں. انہوں نے اس کے لیے ہمارے جموں کشمیر پولیس پیراملٹری فورسز کو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر بہت قربانیاں دی ہمارے جموں کشمیر پولیس نے. یہاں پر قربانیاں دی ہیں پیراملٹری فورسز نے ان حالات سدھارنے کے لیے. یعنی آپ کا ماننا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی وجہ سے ایک کشمیری سیف فیل کرتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمر عبداللہ صاحب اس حکومت میں کھرے اتر پائیں گے، لوگوں کی امیدوں پر کھرے اتر پائیں گے؟ عمر صاحب کھرے اترے نہ اترے یہ ان پر نربھر ہے، یہ ان کی پارٹی پر نربھر ہے. لیکن لوگوں کی امید ہے. لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا. لوگوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو مینڈیٹ نہیں دیا. لوگوں نے اگر مینڈیٹ دیا ہے، وہ صرف نیشنل کانفرنس پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے، بہمت ملی ہے. عمر صاحب کو چیف منسٹر بنایا گیا. لوگوں نے امید کی ہے کہ عمر صاحب ہمارے مسئلے مسائل جو مینیفیسٹو میں اس نے لکھا ہے کہ 12 سلنڈر فری گیس سلنڈر ہم دے دیں گے، راشن 10 کلو پر ہیڈ دے دیں گے، اور بجلی فری دے دیں گے، بے روزگاری دور کریں گے. مطلب بہت سارے مسائل ہیں جو ان کے مینیفیسٹو میں. اور ہمیں یہی امید ہے کہ عمر صاحب کھرا اترنا چاہیے. اس نے سینئر بھی ہے، اب وہ پرانا عمر صاحب نہیں ہے. آج وہ بڑی فارم میں مجھے دکھ رہا ہے، کیونکہ عمر صاحب فارن منسٹر بھی رہے ہیں. عمر صاحب پہلے بھی چیف منسٹر رہے، اب دوسری بار پھر بھی چیف منسٹر بھی بنے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جو ان کا تجربہ ہے، وہ اس تجربے سے اپنا فائدہ بھی اٹھائے گا، اور لوگوں کو بھی کام کرنا چاہیے، اور جو وعدے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے، تاکہ لوگ جواب مانگیں گے ان سے. لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں، لوگ ضرور جواب مانگیں گے عمر صاحب سے کہ ہم نے ووٹ دیا ہے وہ کسی مقصد کے لیے دیا ہے. ووٹ جو ہم نے دیا ہے وہ بے روزگاری ہٹانے کے لیے دیا ہے. ووٹ جو دیا ہے راشن پانی کے لیے دیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میرے حساب سے عمر صاحب کھڑا اترنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. لیکن جو مجھے ایک نظر آ رہی ہے سرکار میں، جو اس کی کمیاں جو میں نے محسوس کی ہیں، کیونکہ میں بھی سیکٹریٹ جاتا رہتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں جو اس کے جو میں نے دیکھا کہ منسٹرز جو میں نے دیکھے ہیں اس سرکار میں، تجربہ کار منسٹر کوئی نہیں ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے سرکار کیسے چلانی ہے، مجھے کیسے اس ریاست کو چلانا ہے، مجھے کیسے ڈپارٹمنٹس کو چلانا ہے.
तजुर्बा बहुत ज़रूरी है। तजुर्बा एक एक्सपीरियंस्ड लोग, हालांकि इनकी पार्टी में बहुत सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं जिनने जो 3-3 4-4 बार मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको इस में मौका नहीं मिला। तो मुझे लग रहा है कि लोग परेशान हैं क्योंकि सरकार भी सही ढंग से नहीं चल रही है। उमर साहब को ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि जो उसने मेरे हिसाब से जो उसने सबसे बड़ी गलती की है, पहले ही जो मैच का पहला ओवर जो होता है ना, जब मैच होता है पहला ओवर या लास्ट ओवर होता है, तो ये बड़ा मैन होता है। तो जो उसने पहले बॉलिंग शुरू कर दी है उमर साहब ने, वो सब उसे ओवर पिच गेंदें डाली है और जो उस पर छक्का लगता है ओवर पिच बॉलों पे। इसलिए मैंने उसका मतलब ये है कि उमर साहब ने जो मिनिस्टर्स बनाए हैं वो ना तजुर्बाकार मिनिस्टर्स हैं, उनमें कोई तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। MLA ज़रूर बने हैं, मेरी दुआएं सबों के साथ है, लेकिन तो ये सबसे बड़ी गलती थी उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी और फॉर्मर चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पांपोर, जिन्होंने आज की इस सरकार के बारे में बात की और इनकी भी उम्मीदें है कि उमर अब्दुल्ला को अगर लोगों ने मैंडेट दिया है तो वो जरूर उस पर खरे उतरे, ताकि जो लोग आज उन पर भरोसा कर रहे हैं कल भी वही लोग उन पर भरोसा करने चाहिए। कश्मीर डिस्पैच के लिए रुफाइदा मंजूर, श्रीनगर से।